ویلکم بیک عزیزان گرامی، ہم سورہ شورا کر رہے ہیں اور اس کی آیت 22 تک کر چکے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ذالک الذی یبشر اللہ، یہی فضل ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے عبادہ، اپنے بندوں کو، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ قل، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے یہ بتانے کے، یہ اللہ کے پیغامات دینے کے لیے، یہ تبلیغ کرنے کے لیے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں لیکن قرابت داری کی محبت تو ضرور چاہتا ہوں۔ ومن یقترف، اور جو کوئی کماتا ہے، کرتا ہے حسنتاً، کوئی بھی نیکی، نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس کے لیے اس میں بھلائی اور بڑھا دیا کرتے ہیں۔ ان اللہ غفور شکور، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بہت قدردان ہے۔ ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا ہے۔ فإن یشاء اللہ، پھر اگر اللہ تعالیٰ چاہے، یختم علی قلبک، تو وہ آپ کے دل پر مہر لگا دے، ویمحو اللہ، اور اللہ تعالیٰ مٹا دے، الباطل، باطل کو اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے، ویحق الحق بکلماتہ، اور اپنے کلمات کے ذریعے حق کو، سچ کو ثابت کر دیتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ تو سینوں کے راز خوب جانتا ہے۔ یہاں ایک بات بہت پیاری ہے اور اس میں میرا جی چاہتا ہے کہ آپ سے ضرور یہ تفصیل سے کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو فضیلت عطا کرتا ہے، اپنے بندوں کو بشارت دیتا ہے، ایمان والوں کو بھی، نیک اعمال والوں کو بھی۔ اور اے نبی آپ فرما دیجئے، آپ پوچھئے تو صحیح، انہیں کہیے تو صحیح کہ تم اہل مکہ، تمہارے ساتھ یہ جو میں اس قدر محنت کر رہا ہوں، تمہیں جو میں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، یا یہ جو اتنا وقت وہ آپ کو تبلیغ کرنے میں لگا رہے ہیں، تو کیا کوئی اجرت مانگ رہے ہیں؟ کیا اس کا کوئی وظیفہ ہے؟ کیا اس کی کوئی اجرت ہے، کوئی مزدوری ہے؟ کچھ بھی نہیں چاہیے، لیکن اتنا حق تو ہے، الا المودۃ فی القربى، وہ قرابت داری، وہ رشتہ داری، وہ خون کا پیار، وہ رشتہ داری کا دید لحاظ، وہ سب کیا ہوا؟ اتنا حق تو میرا ہے۔ ایک رشتہ دار سے محبت جو ہوتی ہے، ایک بھتیجے سے، ایک بھائی سے، ایک بہنوئی سے، وہ ساری کہاں گئی؟ وہ تو ہونی چاہیے نا، وہ تو نہ لو مجھ سے، اس کو تو نہ چھینو، وہ تو میرا حق اپنی جگہ پہ باقی ہے۔ میں جن کا رشتہ دار تھا، میں وہی رشتہ دار ہوں، خون کے رشتے تو ختم نہیں ہوتے، تو یہ تو میرا حق ہے۔ اب دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کس بات کے لیے ستا رہے ہیں؟ اللہ کا پیغام دینے کے لیے۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو کوئی شکایت نہیں تھی، وہ تو آپ کو صادق اور امین مانتے تھے، اور جب آپ کو اتنا پریشان کر دیا، اس قدر ستایا اور جان لینے کے درپے ہو گئے، تب بھی ان کی امانتیں، قیمتی اثاثے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہ رکھے تھے۔ اس وقت بھی بھروسہ سب سے زیادہ آپ ہی کی ذات اقدس پر تھا۔ کیوں نہیں اپنے کافروں کے پاس اپنی امانتیں رکھیں؟ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ وہ امانت نہیں رکھیں گے، خیانت کریں گے۔ اور کیوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سب کچھ رکھا؟ کیونکہ یہ معلوم تھا کہ ہم ان کو جتنا بھی تنگ کیوں نہ کر لیں، یہ ہماری امانت میں ذرہ برابر بھی خیانت نہیں کریں گے۔ ایک طرف تو یہ عالم ہے بھروسے کا، دوسری طرف جب وہی اللہ کا بندہ تمہیں اللہ کا پیغام دے رہا ہے تو تم اسے ایک دم جھٹلا رہے ہو، اور خدا نہ خواستہ جھوٹا کہہ رہے ہو، اور اللہ نہ کرے ساحر کہہ رہے ہو، اور مجنون کہہ رہے ہو۔ یہ ساری باتیں جو تم کر رہے ہو، رشتہ داری کا لحاظ ہی رکھ لو۔ کوئی اجرت تو تم دے نہیں رہے، کوئی اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے وہ خود بھی تم سے کچھ طلب نہیں کر رہے، کوئی انعام نہیں، کوئی وظیفہ نہیں، کچھ نہیں، لیکن رشتہ داری تو رکھو، وہ محبت تو نہ جانے دو۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بھی بنا دیا کہ کوئی بھی جو اللہ کی راہ میں کچھ بھی نیکی کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے بڑھا بڑھا کر اجر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون قدردان ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کون معاف کرنے والا ہو سکتا ہے؟ اور اگر یہ کہتے ہیں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا ہے، تو آپ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ میرے دل پر بھی مہر لگا سکتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ مجھے اس بات سے روک سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی تو میری یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں اس کا کلام تمہیں دوں، میں اس رب پر جھوٹ کیوں بولوں گا؟ اور کس لیے؟ تم لوگوں سے یہ سارا کچھ سہنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باز نہیں آ رہے اور ان کے کہنے پہ ان کی خواہشات کے مطابق نہیں چل رہے، تو بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو باطل کو مٹاتا ہے، اپنے حق کو، اپنے کلمات کو وہ خود ثابت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جانتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ تو وہ ہے، يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، جو توبہ قبول کرتا ہے، عن عبادہ، اپنے بندوں سے، وَيَعْفُو، اور معاف کر دیا کرتا ہے، عن السیئات، ان کی برائیوں سے درگزر فرماتا ہے، وَيَعْلَمُ، اور جانتا ہے، ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت توبہ قبول کرنے بیٹھا ہوا ہے، وہ تیار ہے۔ توبہ کرنا بندے کا فائدہ تو بندے ہی کو دیتا ہے، اللہ کی طرف واپس لوٹ آنا، لیکن وہ خالق ہے، اسے اپنی مخلوق سے کس قدر محبت ہے، اور وہ بندے کی توبہ کے لیے، توبہ قبول کرنے کے لیے ہر وقت بے قرار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مثال یوں دی کہ ایک شخص سفر میں ہو اور سامان سے بھرا ہوا اونٹ اس کے پاس ہو، اور وہ سو جائے اور اونٹ کہیں نکل جائے، سامان سمیت اونٹ کہیں چلا گیا۔ جب وہ جاگتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہ صحرا میں، لق و دق صحرا ہے، اکیلا ہے۔ اس اونٹ پر پانی بھی تھا، کھانے پینے کا سامان بھی تھا، بلکہ اس کی زندگی کا کل اثاثہ تھا، کچھ بھی نہیں۔ اب اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بس اب وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے یہیں مر جائے گا۔ تو وہ پریشانی میں بہت روتے روتے، گڑ گڑاتے ہوئے، التجائیں کرتے ہوئے رب سے سو جاتا ہے۔ تھک ہار کے اسے پھر نیند آ جاتی ہے، اور جب وہ اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے اس کے سرہانے سامان سمیت اونٹ بیٹھا ہے۔ تو جو خوشی کے مارے اس کا حالت ہوتی ہے، اس کا حال ہوتا ہے کہ وہ شدت خوشی سے وہ ایک دم کہہ اٹھتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب، یعنی وہ ہوش کھو بیٹھتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے کہیں زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب بندہ اللہ کے پاس توبہ کر کے اپنے گناہوں سے واپس آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارا، اپنے بندوں کا توبہ کا انتظار رہتا ہے، اور بہت ساری ہماری برائیاں اور گناہوں کو تو وہ یوں ہی معاف کر دیا کرتا ہے۔ یہاں کوئی ایک اچھی بات ہم نے کی، وہاں ایک بری بات وہ اس کے وجہ سے مٹا دیتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو، گناہوں کو دھو ڈالتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بہت ساری نیکیوں کی وجہ سے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی وجہ سے بڑے بڑے گناہ خود ہی معاف کر دیتا ہے، اور ویسے بھی بغیر مانگے بھی بہت ساری معافی وہ عطا فرما دیتا ہے، اور وہ جانتا ہے ہم جو کچھ کرتے ہیں۔ وَيَسْتَجِيبُ، اور وہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ان لوگوں کی جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے انہیں اور بڑھا بڑھا کر دیتا ہے۔ وَالْكَافِرُونَ، اور کافروں کے لیے، لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيد، ان کے لیے بہت سخت عذاب طے ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ فراخ کر دیتا، الرزق لعبادہ، اپنے بندوں کے لیے رزق، لبغوا فی الارض، تو زمین میں سرکشی مچا دیتے ہیں۔ ولیکن ینزل، لیکن وہ نازل کرتا ہے، بقدر ما یشاء، اپنے اندازے کے مطابق جتنا وہ خود چاہتا ہے۔ انہ بعبادہ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے خبیر بصیر، خوب دیکھنے والا، خوب باخبر ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ تعالیٰ وہ ہے، يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، کہ جو نازل کرتا ہے بارش، من بعد ما قنطوا، اس کے بعد کہ وہ بارش سے نا امید ہو چکے ہوتے ہیں۔ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور اللہ تعالیٰ وہی ہے جو کارساز ہے، اور اللہ کی تعریف ہے ہر طرف۔ وَمِنْ آیاتہ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں ہے، خلق السماوات والارض، آسمانوں کا بنانا اور زمین کا پیدا کرنا، وما بث فیہما، اور جو کچھ پھیلا دیا ان دونوں میں، من دابۃ،
چلنے پھرنے والوں میں سے، وہوا اور وہ اللہ تعالیٰ علی جمعہم ان کو جمع کرنے پر، اذا یشاء قدیر جب وہ چاہے قدرت رکھتا ہے۔ وما اصابکم من مصیبت اور جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے، فبما کسبت ایدیکم وہ تمہارے اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے ہوتی ہے، ویعفو عن کثیر اور اللہ تعالیٰ تو بہت ساری باتوں کو درگزر کرتا ہے، وما انتم اور تم نہیں ہو بمعجزین فی الارض اللہ تعالیٰ کو زمین میں عاجز کر دینے والے نہیں ہو، وما لکم من دون اللہ اور اللہ کو چھوڑ کر کوئی نہیں ہے تمہارے لیے، من ولی کوئی کارساز، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار، ومن آیاتہ اور اس کی آیات میں سے، اس کی نشانیوں میں سے، الجواری فی البحر کالاعلام ایک نشانی یہ بھی ہے سمندر میں چلنے والے پہاڑوں جیسے جہاز، ان یشاء یسکن الریح اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ ہوا کو روک دے، فیظللن رواکد علی ظہرہ تو پھر وہ وہیں رک جائیں، سمندر کی سطح پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں، ان فی ذالک یقیناً اس میں بھی لآیات ضرور نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور ہر ایک صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے، او یوبقہن یا وہ چاہے تو انہیں تباہ کر دے، بما کسبوا ان کے اعمال کی وجہ سے، ویعفو عن کثیر اور وہ تو بہت سارے اعمال یوں ہی معاف کر دیا کرتا ہے، ویعلم الذین تاکہ لوگ جان لیں، یجادلون فی آیاتنا وہ لوگ جو ہماری آیات کے معاملے میں لڑتے ہیں، ما لہم من محیص کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، فما اوتیتم من شیء چنانچہ تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے، فمتاع الحیات الدنیا وہ دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، وما عند اللہ اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے، خیر و ابقا اس سے زیادہ بہتر ہے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون اور ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، والذین اور جو لوگ یجتنبون جو بچتے ہیں، کبائر الاثم بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے، والفواحش اور بے حیائی سے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا اور جب وہ غصے میں ہوتے ہیں، ہم یغفرون تو اس وقت وہ معاف کر دیتے ہیں۔ جو بھی انسان کو اس دنیا میں ملا ہے، جتنی نعمتیں بھی ہیں، جس قدر بھی ہوں، وہ اللہ کی پاس جو اللہ کی نعمتیں رکھی ہیں، جو آئندہ کی زندگی میں جا کے ملیں گی، ان کے معاملے میں بہت تھوڑی اور حقیر ہیں۔ اللہ کے پاس بہت زیادہ مقدار میں بہت زیادہ اعلیٰ قسم کی نعمتیں موجود ہیں اور وہ ہمیشہ باقی رہیں گی، وہ ختم بھی نہیں ہوں گی، کم بھی نہیں ہوں گی، ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب پہ توکل رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی سے، فحاشی سے بچاتے ہیں، اور جب انہیں غصہ آ جائے، غضب کہا ہے یعنی یہ غصہ جب بہت زیادہ غصہ آ جائے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ والذین استجابوا لربہم اور جو لوگ اپنے رب کے حکم کو مانتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ اور اپنے ہر کام باہمی مشورے سے کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، والذین اور جو لوگ اذا اصابہم جب انہیں پہنچتی ہے البغی کوئی زیادتی، کوئی ظلم کوئی ان کے ساتھ کر دیتا ہے، ہم ینتصرون تو بس وہ اتنا سا ہی بدلہ لیتے ہیں جتنا ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ مومنین کی، ان لوگوں کی جن کا اجر اللہ کے پاس بہت زیادہ ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، یہ ان کی صفات ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے معاملات جو ان کی ذاتی زندگی کے ہیں باہمی مشورے سے کرتے ہیں، اور اللہ کے راہ میں اپنی ذات پر، رشتہ داروں پر، ماں باپ پر، بہن بھائیوں پر اور ہر ایک پر خرچ کرتے ہیں، اور جب کبھی انہیں کوئی ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر جائے تو وہ اگر انہیں موقع ملے بدلہ لینے کا
تو وہ اتنا ہی لیتے ہیں جتنی زیادتی ان کے ساتھ کی گئی، اپنا بدلہ لینے میں خود ظلم نہیں کر بیٹھتے ہیں۔ وجزاء اور بدلہ سیئۃ سیئۃ مثلھا، جزاء سیئۃ برائی کا بدلہ، سیئۃ مثلھا اتنی ہی برائی ہے جتنی کہ اس کے ساتھ کی گئی ہے۔ فمن عافا تو پھر جو بخش دے، معاف کر دے، واصلح اور صلح بھی کر لے، فاجرہ علی اللہ تو اس کا اجر اللہ کے اوپر ہے۔ انہ لا یحب الظالمین اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ اور جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لے لے، فَأُولَٰئِکَ تو وہی لوگ ما علیہم من سبیل تو ایسے لوگوں پر کوئی راہ نہیں، کوئی ملامت نہیں۔ یعنی اگر کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے اور وہ بدلہ لے، معاف نہ کرنا چاہے، تو بھی ان پر کوئی گناہ نہیں، کوئی ملامت نہیں۔ انما السبیل راہ تو بس علی الذین یظلمون الناس، ملامت کی راہ یا ملامت تو ان پر ہے، وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں، ویبغون فی الارض بغیر الحق اور زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں، اولئک یہ وہ لوگ ہیں، لہم عذاب علیم جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ولمن صبر اور وہ جس نے صبر کیا، وغفر اور جس نے معاف کر دیا، ان ذالک لمن عزم الامور تو بے شک یہ بہت ہمت کے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود بھی یہ جانتے ہیں اور وہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ صبر کرنا بھی آسان نہیں، معاف کرنا بھی آسان نہیں، لیکن اگر کوئی ایسا کر دے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، برائی کا بدلہ برائی سے ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی کرے اور آپ بھی کر دیں، اس کا اتنا ہی بدلہ لے لیں تو آپ پر کوئی ملامت نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی معاف کر دے اور صلح بھی کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا اجر محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی ظالم کو خود ہی نہیں چھوڑتا۔ آپ نے اگر اسے معاف کر دیا تو بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کیے گئے ظلم کا بدلہ لیا کرتا ہے، لیکن اگر کوئی اپنی مظلومیت کے ساتھ بدلہ لے لیتا ہے تو وہ لے سکتا ہے۔ اصل میں تو پہلا مجرم تو وہ ہے، ملامت تو اس پہ ہونی چاہیے جس نے ناحق سرکشی کی اور ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے دردناک عذاب رہے گا اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ جسے خود اللہ گمراہ کر دے تو اللہ کے بعد اس کا کوئی کارساز نہیں ہے۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ اور آپ دیکھیں گے ظالموں کو، لما رَوَا العذاب جب وہ عذاب کو دیکھتے ہیں، یقولون تو کہتے ہیں، هل إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ کیا اس سے نکلنے کی، بچنے کی کوئی راہ ہے، کوئی راستہ ہے۔ وَتَرَاهُمْ پھر آپ انہیں دیکھیں گے، يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا کہ وہ پیش کیے جا رہے ہیں جہنم پر، خاشعین جھکے ہوئے، من الذل جھکے جا رہے ہوں گے ذلت کے مارے، ینظرون من طرف خفی اور نظریں چرا چرا کر دیکھ رہے ہوں گے۔ وقال الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے وہ یہ کہیں گے، ان الخاسرین بے شک خسارہ اٹھانے والے، الذین خسروا انفسہم جنہوں نے اپنے آپ کو بہت نقصان میں ڈال دیا، واہلیہم اور اپنے گھر والوں کو بھی، یوم القیامتی قیامت کے دن یہی لوگ ہیں۔ الا یاد رکھو، ان الظالمین فی عذاب مقیم کہ یہ جو ظالم ہیں یہ ہمیشہ یہ قائم رہنے والا عذاب ہوگا، ان پر یہ دائمی عذاب میں ہوں گے۔ وما کان لہم اور نہیں ہوگا ان کے لیے، من اولیاء کوئی ساتھی، کوئی کارساز حمایتی، ینصرونہم جو ان کی مدد کرے، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر۔ ومن یضلل اللہ اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فما لہ من سبیل تو اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ استجیبوا قبول کر لو، لربکم اپنے رب کے حکم کو، من قبل اس سے پہلے، ان یاتیا کہ آ جائے، یومن وہ دن، لا مرد لہ من اللہ جو کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ اس کو ٹالے گا نہیں، ما لکم من ملجأ تمہارے لیے
کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی یومئذ اس دن، وما لکم من نکیر اور نہ ہی انکار بن پڑے گا اس دن۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا اور اس کے بعد بھی اگر وہ منہ موڑ لیں، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا تو ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغَ سوائے اس کے کہ آپ پہنچا دیں، آپ کا اور کوئی فرض نہیں۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم اذا اذقنا الانسان جب ہم چکھاتے ہیں انسان کو، منا ہماری اپنی طرف سے، رحمتاً رحمت کا مزہ، فرح بہا تو وہ اترانے لگتا ہے۔ وَإِن تصبهم اور جب انہیں پہنچتی ہے، سیئۃ کوئی تکلیف، بما قدمت ایدیہم جو ان کی اپنی ہی کسی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے، فإن الانسان کفور تو انسان بے شک بہت ناشکرا ہے۔ عزیزان گرامی، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، یہیں سے شروع کریں گے۔